اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على صاحب التاج والمعراج وسيد العرب والعجم وشمس الزهى وبدر الدجى ونور الهدى وكهف الورى والله عاصمه والجبريل خادمه والبراق مركبه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. الحسن والحسين امامان قاما او قعدا. صلاۃ پڑھیے محمد علی محمد کی ذات پہ. سب سے پہلے دعا ہے کہ خالق اکبر آپ اور ہم سب کا اس ذکر میں شریک ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یہ ماہ مبارک رمضان اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس ذکر کے حقیقی وارث قائم آل محمد کے ظہور میں جلدی عطا فرمائے. دعا کی قبولیت کے لیے صلاۃ پڑھیے محمد و آل محمد کے ذات پہ. جیسا کہ میرا عنوان موضوع ہے صلح امام حسن علیہ السلام، اور یقیناً یہ وہ موضوع ہے جس کے لیے وسعت وقت کی ضرورت ہے، جس کے لیے ٹائم کی زیادہ ہونے کی ضرورت ہے. لیکن ٹائم کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے کوشش کروں گا کہ موٹی موٹی چیزیں آپ ناظرین کے حاضرین کے سامنے پیش کر کے آپ سے دعا لوں. چونکہ صلح امام حسن اگر دیکھا جائے تو اس میں مختلف پہلوؤں سے بحث ہو سکتی ہے. مثلاً صلح امام حسن السلام کا تاریخی پس منظر، صلح امام حسن السلام کے علل و شرائط، صلح امام حسن السلام پر مخالفین کے اعتراضات اور ان کے جوابات، امام حسن علیہ السلام کی صلح آیا عین امامت کی مسئلہ تحت ہے، اور اس کے علاوہ دیگر جو موضوعات ہیں. لیکن تھوڑا سا مختصر ایک مقدمہ اور اس کے بعد اپنے موضوع میں وارد ہوں گا. دیکھیں، یہ جو عہدہ امامت ہے یہ وہ عہدہ ہے جو عہدہ الہی ہے. عہدہ امامت کسی کمیٹی یا کسی انجمن کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ میں یہ کہوں کہ کسی سقیفہ کے فیصلے سے امامت وجود میں نہیں آتی، بلکہ امامت وہ ہے جو اللہ رب العزت جس کو عطا کرے. جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب اللہ رب العزت نے جناب ابراہیم کو کچھ کلمات کے امتحان میں مبتلا کیا، اور حضرت ابراہیم نے ان اسماء کو تمام کر کے جب کامیابی حاصل کی، تو اللہ رب العزت نے نبوت کے بعد جو اس کو عظیم عہدہ بطور انعام عطا کیا وہ امامت تھی. جس طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں انی جاعلک للناس اماما، اے میرے پیارے حبیب، اے میرے خلیل حبیب، آپ نے آج ان کو تمام کیا ہے، لہٰذا میں آپ کو لوگوں کے لیے امام بناتا ہوں. اور یہ پہلی دلیل کہ رب فرماتے ہیں انی جاعلک، میں آپ کو امام بناتا ہوں. دوسری دلیل کہ جناب ابراہیم کو ایسا تو یہ عہدہ اچھا لگا، ایسا تو پیارا لگا کہ ہاتھ اٹھا لیے اور دعا کر دی اے میرے اللہ و من ذریتی، کہ رب ذوالجلال
اتنا اچھا انعام اگر مجھے عطا ہوا ہے، ذرا یہ انعام میری ضرورت میں بھی رکھیے۔ تو اللہ رب العزت نے دعا کو قبول کیا، لیکن ایک شرط لگا دی۔ رب ذوالجلال نے فرمایا واقعی یہ عظیم عہدہ ہے، آپ کی ضروریت میں ہوگا، ولیکن لا ینال عہد ظالمین، یہ عہدہ ظالموں کو میں عطا نہیں کروں گا۔ اور یہی سبب تھا ابراہیم کی پشت میں چلتے چلتے جب حیدر کرار آئے تو مصطفیٰ نے وہی جو عہدہ امامت تھا امیر المومنین کے حوالے کیا۔ میں اپنے موضوع کے قریب جا کے پہنچا ہوں۔ اصل دیکھنا یہ ہے کہ چونکہ یہ عہدہ امامت الہی عہدہ ہے تو لہٰذا اس میں جو مصلحت ہوتی ہے وہ مصلحت الہی ہوتی ہے۔ اس میں جو ادوار ہوتے ہیں ان ادوار میں امامت کے فرائض مختلف ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ امیر المومنین کی زندگی کو ملاحظہ کریں، یہ وہ امام ہے اگر اس کا ایک پہلو دیکھیں تو چمکتی ہوئی ذوالفقار آپ کو نظر آئے گی۔ اگر امیر المومنین کی زندگی کا ایک پہلو دیکھیں تو آپ کو کم سنی کے عالم میں اگر ضرب چلائیں تو ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین کا ٹائٹل نظر آئے گا، لیکن وہی علی ہیں، وہی امام ہیں، وہی معصوم ہیں۔ جیسے ہی دور مختلف ہوتا ہے، تلوار جو بلند تھی وہ میان میں آ جاتی ہے۔ رحلت مصطفیٰ کے بعد علی کے گلے میں رسی ہے اور علی خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ عہدہ امامت جذبات کی عکاسی نہیں کرتا، ادوار میں اپنی مصلحت اور اپنے فرائض کو دیکھتا ہے۔ وہی علی ہے جس سے سوال ہوتا ہے کہ امیر المومنین یہ تو بتائیے کسی انسان کے لیے مشکل ترین مرحلہ کیا ہے؟ تو امام فرماتے ہیں کہ کسی مرد کے لیے مشکل یہ ہے کہ اس کی بیوی کے اوپر ظلم ہوتا رہے اور وہ مرد اس کو بچا نہ سکے۔ وہ علی کا دور تھا جب تلوار بلند ہوتی تھی، اب زہرا کی پسلیاں ٹوٹ رہی ہیں، لیکن علی امیر کی تلوار میان میں ہے۔ یہاں سے میں اپنے موضوع میں داخل ہوتا ہوں کہ کچھ نے اعتراض کر دیا کہ بھائی حسن چونکہ مفاہمت پرست تھے تو لہٰذا صلح کر لی، اور حسین چونکہ ہاشمی خون تھا، جذباتی تھے، نعوذ باللہ، تو انہوں نے قیام کا راستہ اختیار کیا۔ تو اس اعتراض کے منہ کو بند کرتے ہوئے سید الانبیاء نے پہلے ہی جواب دے دیا تھا، الحسن والحسین امامان، میرا بیٹا حسن بھی امام ہے، میرا بیٹا حسین بھی امام ہے، قاما او قعدا، چاہے یہ میدان جنگ میں ہو یا صلح میں ہو، کیونکہ مصلحت امامت ہر دور میں مختلف ہوتی ہے۔ مولا سجاد کو دیکھیے، ایسے نہیں ہے کہ امام نے قید کے بعد جب رہائی ملی تو اس امامت کے فرائض کو چھوڑ دیا، سر سجدے میں ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، دعا قنوت کے لیے بلند ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، مانگ دعا رہے ہیں، عنایت اپنا فرائض کر رہے ہیں، جو کہ ادوار مختلف ہوتے ہیں۔ تو امام حسن علیہ السلام کا دور بھی وہ دور تھا، ذرا اس میں توجہ کیجئے گا، چونکہ جب تک آپ اس چیز کو ملاحظہ نہیں کریں گے صلح امام کی آپ کو اصل اہداف معلوم نہیں ہوں گے۔ جب امام حسن علیہ السلام نے امامت کے فرائض سنبھالے شہادت امیر المومنین کے بعد، یہ وہ عالم تھا کہ علی کی شجاعت کی ہیبت جو لوگوں کے دلوں پہ تھی، علی کی بہادری کے قصیدے جو مائیں اپنے بچوں کو سناتی تھی، شہادت علی کے بعد وہ ہیبت لوگوں کے دلوں سے ختم ہو گئی۔ جو لوگ ایک کینہ رکھے ہوئے تھے دل میں، ان لوگوں نے ان کینے کو ظاہر کیا۔ کچھ لوگ جو اپنے آبا و اجداد کے قتل کا انتقام لینا چاہتے تھے علی سے، لیکن ذوالفقار آڑے آ جاتی تھی، آج ان کا فتنہ بلند ہوا۔ یہ وہ ماحول تھا جب علی کی شہادت ہوئی، مخالفین اپنی جگہ، لیکن جو محبین تھے ایسا تو صدمہ پہنچا، ایک مرتبہ وہ خاموش ہو گئے۔
اس عالم میں جیسے ہی حضرت قیس ابن سعد انصاری امام حسن السلام کے ہاتھ پہ بڑھ کے بیعت کرتے ہیں تو تاریخ لکھتی ہے 40,000 افراد نے کوفہ میں امام حسن کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ امام نے بہترین خطبہ ارشاد فرمایا، لیکن چونکہ حالات مختلف تھے تو شام میں کچھ میٹنگیں شروع ہوئیں اور شام سے حرکت پیدا ہوئی۔ 2 سفیروں کو بھیجا گیا، ایک سفیر کوفے کی طرف کیونکہ علی کا لال کوفے میں موجود ہے، اور دوسرا سفیر بصرہ کی طرف کیونکہ امام حسن نے بصرہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس کو حاکم مقرر کیا تھا۔ ان سفیروں کا کام کیا تھا؟ ان کا کام یہ تھا کہ آپ جائیں، لوگوں کے درمیان ایک فتنہ پیدا کریں، لوگوں کو امام حسن کی طرف سے دور کریں، لوگوں کو امام حسن سے جدا کریں۔ چونکہ شام کوئی عام دور نہیں تھا، شام کا وہ عالم تھا جیسے ہی کوفہ سے خبر جاتی ہے کہ امیر المؤمنین شہید ہو چکے ہیں، ایسا تو ماحول میرے امام کے خلاف بن چکا تھا کہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر کہتے ہیں یار علی کا مسجد میں کیا کام تھا؟ کہ علی بھی نماز پڑھتے تھے۔ یہ عالم تھا شام کا، جو 1000 رکعت ایک رات میں پڑھتے ہیں، ان کے لیے یہ تھا کہ علی بھی نماز پڑھتے تھے۔ اور جیسے ہی امام حسن نے وہ امامت کی ذمہ داریاں سنبھالی تو شام سے یہ حرکت ہوئی اور کوفہ کے اندر 3 نام نہاد بندے میرے امام کے مخالف ہو کے کھڑے ہوئے، اشعث بن قیس، عمر بن حریث اور شیس بن ربعی۔ شام سے ایک دوسرا قدم اٹھایا گیا، کچھ بندوں کو بھیجا گیا، آپ جائیں، آپ ظاہر کریں کہ آپ محب امام حسن ہیں، لیکن آپ کا کام یہ ہوگا آپ امام حسن کے خلاف کام کریں گے۔ اور ایسا ماحول بنا، وہ بندے آتے ہیں، محبین کے دلوں میں فتنہ پیدا کرتے ہیں، اور جو بھی کوفے کے اندر فل پاور بندے ہیں، طاقت والے بندے ہیں، کوئی سردار ہے قبیلے کا، جا کے رات کی تاریکی میں ان سے میٹنگیں کرتے ہیں کہ اگر آپ کو بدلہ لینا ہے تو وہ علی امام چلا گیا، ابھی آپ کے لیے غنیمت ہے، آپ بدلہ لیں۔ اندر سے امام کے لشکر کو توڑنے کی کوشش کی گئی، اور ادھر سے 60,000 کی افراد کی تعداد سے شام سے ایک لشکر عراق کی طرف حملہ کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ اب یہ نوعیت دیکھیں، ایسا ماحول بن چکا ہے کہ میرے امام کو کچھ دن ہوئے ہیں، لوگوں میں فتنہ پیدا ہونے جا رہا ہے، اور یہاں سے 60,000 کا افراد جب چلا تو امام حسن علیہ السلام نے اپنے بابا کے پیارے صحابی حضرت حجر ابن ادے کو کچھ مختصر لشکر کے ساتھ بغداد کی طرف بھیجا کہ آپ جائیں اور جا کے اس لشکر کو ابھی روکیں۔ اور یہاں سے امام حسن علیہ السلام نے خطبہ دینا شروع کیے، بندوں کو تیار کیا، تو تاریخ میں ملتا ہے 12,000 افراد کی تعداد میں لشکر تیار ہوا، جو امام علیہ السلام نے حضرت قیس ابن سعد کی سربراہی میں بغداد کی طرف بھیجا۔ وہاں سے شام کا حملہ کرنے والا لشکر بغداد کے 10 فرسخ کے فاصلے مسکن میں پہنچا ہے۔ یہاں سے امام حسن نے دوسرا لشکر بھیجا، اور خود امام حسن کچھ لشکر لے کے جب کوفہ سے باہر مقام بساط پر پہنچے تو عمرو آس کو ایک ایجنٹا دیا گیا کہ آپ کو کسی بھی حال میں ان افراد کو توڑنا ہے۔ دیکھیں مسلسل اس پہ کام ہو رہا ہے، اور جیسے ہی وہ افراد آتے ہیں، کچھ افراد تقسیم ہوتے ہیں حضرت قیس ابن سعد کے قافلے میں،
جو امام کی طرف سے گیا ہے 12,000 پہ مشتمل، کچھ آتے ہیں امام حسن علیہ السلام کے قافلے میں۔ اور امام حسن علیہ السلام نے جیسے دیکھا کہ افراد سستی اور کاہلی سے فائدہ لے رہے ہیں، تو میرے امام نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ میرا امام فرماتا ہے کہ دیکھیں، آپ نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، اس معاہدے کے تحت بیعت ہوئی تھی کہ چاہے جنگ ہو چاہے صلح ہو آپ میرا ساتھ دیں گے۔ آپ نے اس بنا پہ بیعت کی تھی، چاہے سامنے آنے والا آپ کا دوست ہو، آپ کا محب ہو یا آپ کا دشمن ہو، آپ حسن کا ساتھ دیں گے۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اور وہاں سے جو بندے آئے انہوں نے ان دونوں جملوں کو اپنا ایک پاور بنایا، اور لشکر کے درمیان پیرو پیکنا کہ دیکھیں حسن نے صلح کر لی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جنگ ہو یا صلح ہو میرا ساتھ دیں، وہ فقط آپ کو مروانے کے چکر میں ہے، نعوذ باللہ۔ ایسا تو اس فتنے کا اثر ہوا، ایسا تو اس فتنے نے اثر پیدا کیا، تاریخ کے اوراق گواہ ہیں، ہر ایک حرف اٹھ کے گواہی دے رہا ہے کہ میرا حسن امام خیمے کے اندر تھا، افراد اٹھے ہیں جا کے، وہی افراد جو میرے امام کے لشکر میں تھے، توجہ میرے ساتھ ہو، وہی افراد اٹھے ہیں میرے حسن امام کے خیمے میں داخل ہوئے، میرے امام پہ حملہ شروع کر دیا، جو بھی خیمے کے اندر میرے امام کا سامان تھا سارا سامان لوٹ لیا۔ امام حسن علیہ السلام بیٹھے ہیں، تاریخ کے جملے ہیں کہ ایک کم بخت آگے بڑھتا ہے، جس چٹائی پر میرے امام بیٹھے ہیں ایسی تیزی سے وہ چٹائی نکالتے ہیں کہ میرے امام منہ کے بر زمین پہ گرتے ہیں، سر پہ امامہ تھا، دستار علوی اور دستار نبوی اس کو نوچ ڈالتے ہیں، یہاں تک ہے کہ وہ دستار لے کر جاتے ہیں۔ جب امام نے کوفے والوں کی بے وفائی کو دیکھا، جب امام نے اس ماحول کو دیکھا، میں تاریخی پس منظر پیش کر رہا ہوں صلح کا، جب امام نے اس چیز کو دیکھا تو امام نے فیصلہ کر لیا کہ اب مجھے واپس کوفے تو نہیں جانا، میں مدائن کا سفر اختیار کرتا ہوں۔ میرا امام جیسے ہی مدائن کی طرف بڑھا تو ایک فتنہ باز قریب آتا ہے، میرے امام کے اوپر خنجر سے ایسا وار کیا جو گوشت کو کاٹ کے ہڈی تک جا پہنچا۔ یہاں سے امام تنہا ہو گئے، یار و انصار نہیں رہے، اور جیسے ہی امام مدائن پہنچتے ہیں پھر وہاں شام سے ایک لشکر نکلتا ہے 12,000 افراد پر مشتمل، جو مدائن پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ امام حسن نے کوشش کی آگے بڑھیں، اس فتنے کا جواب دیں، لیکن ماحول ایسا بنایا گیا کہ جو لشکر آ رہا ہے بہت بڑا لشکر ہے، آپ فری میں اپنی جانیں گوا دیں گے۔ حسن کے کہنے کو ٹھکرائیں اور گھر میں بیٹھ جائیں۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جو اعتراض کرتے ہیں کہ امام حسن نے کیسے صلح کر لی جبکہ امیر المومنین جنگیں کر چکا ہے، مجھے یہ بتائیں کہ میرا لال کیا کرے، میرا امام کیا کرے؟ ایسا ماحول بنا، پھر وہاں شام سے ایک میٹنگ ہوئی، اس کے بعد ایک خالی ورقہ بھیجا گیا اور ایک سفیر بھیجا گیا کہ حسن اگر آپ صلح کرنا چاہتے ہیں تو ہم صلح کے لیے تیار ہیں، یہ خالی ورقہ ہے، اس پہ شرائط آپ لکھیں، ہم دستخط کریں۔ پتہ ہے میرے امام نے کیا شرائط لکھی ہے؟ پہلی شرط امام نے لکھ کے دشمن کو واضح کر دیا۔ امام لکھتے ہیں کہ پہلی شرط یہ ہے، آپ کو اسلام کے قوانین، قرآن کی آیات اور سنت رسول پہ چلنا ہے۔ یعنی اس کا مقصد جو شام میں حکومت تھی وہ اسلامی حکومت نہیں تھی،
امام نے دوسری شرط لکھی، امام نے کہا آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہوگا کہ جانے کے بعد کسی کو خلیفہ مقرر کر کے جائیں۔ تیسری شرط، عراق میں، یمن میں، حجاز میں جو ہمارے محب رہتے ہیں، جو میرے بابا کے شیعہ رہتے ہیں، جو محبان امیر المومنین ہیں، ان کی جان، ان کی مال، ان کی اولاد، ان کی ناموس کی حفاظت کی جائے گی۔ اور چوتھی شرط میں نے پہلے شروع میں عرض کیا کہ مولا کی شہادت کی خبر پہنچی تو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ کیا علی نماز پڑھتے تھے، علی کا مسجد سے کیا تعلق؟ امام لکھتے ہیں کہ جو آپ میرے والد گرامی کے خلاف جمعے کے خطبات میں میرے بابا کے خلاف زبان دراز کرتے ہیں، جو آپ میرے بابا کے خلاف دعائے قنوت میں سب و شتم کرتے ہیں، آپ کو وہ ختم کرنی پڑے گی۔ پھر ہوا کیا؟ صلح تو ہو گئی، دستخط تو ہو گئے، لیکن ہوا یہ، لم یفع لہ العہد، لم یفع لہ العہد، اس کم وقت نے کسی بھی معاہدے پہ وفا نہیں کی، اور اعلان ہوا اگر کوئی حسن لال کو قتل کرے گا اس کو 20,000 نقد انعام دیا جائے گا، اس کو فوج کی سرداری ملے گی، اور اس کو حاکم کی بیٹی سے شادی کا شرف حاصل ہوگا۔ یہ مردوں کے لیے اعلان تھا، اور یہ جو حسن مولا کے دسترخوان پہ پلتی رہی، ان کے لیے پیغام بھیجا کہ آپ کو حاکم کے بیٹے سے شادی کا شرف ہوگا، آپ اپنے امام کو زہر دے دیں۔ وقت کافی ہو گیا ہے اور مجھے مصحف نہیں پڑھنا تھا، بس یہ امام کی مظلومیت کہ امام اتنے تنہا ہو گئے کہ آخر اپنے گھر میں بھی امام محفوظ نہیں رہے، اور میرے امام کو زہر دیا گیا کہ میرے اللہ، ہم اور آپ سب کو علوم آل محمد پڑھنے، سیکھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اس علوم کو عوام الناس تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اس ماہ برکت سے برکتیں، رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جنہوں نے جس حوالے سے، جس اعتبار سے، جس بھی کونے سے اس حسینیہ سے، اس ماہ رمضان کے افطار سے تعاون کیا ہے، ان کی یہ سعادت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آخر حجت کے ظہور میں جلدی عطا فرمائے، امام کو ہم پہ راضی فرمائے، ہمیں امام کے سپاہ انصار میں شامل فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہم